الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر على وجه علي عبادة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر في المصحف. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر إلى الكعبة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر إلى وجه العالم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر إلى الوالدين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں. جڑا پڑھ سکتا ہے پڑھ لو. عظمتاں کی سناواں مادیاں، لوگو تار دیندیاں جے دعاواں مادیاں. بولو تار دیندیاں. جو تساں سننا میں ضرور سناواں گا، ذرا ذوق نہ پڑھ دو. تار دیندیاں جے دعاواں، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ. یاد جد آیا وفاواں مادیاں. بولو یاد جد آیا وفاواں مادیاں.
لال پیارا جد تک کر نہیں آودا، لال پیارا جد تک کر نہیں آودا، اور رہن بوہے تے نگاہاں ماں دیاں، ماما والے پڑھ دے، اور رہن بوہے تے نگاہاں ماں دیاں، بولو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دیندیاں ماں دیاں، تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں۔ محترم مقام عزت مآب جناب محمد علی رضا اتاری صاحب اور ان کے برادران، رشتہ دار، رفقا نے بڑی پیاری محفل سجائی ہے۔ اللہ ان کا حسن انتظام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے رفقا کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے ان سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ علامہ شمس الرحمان قادری صاحب، محترم کاشف قادری صاحب، دیگر علماء یہ چمکتے چہرے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ عشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اسماء سے نہیں واقف، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئے بیٹھے ہیں سردی میں، اللہ ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ عوام اہل سنت آئی بیٹھی ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ فرمایا عبادت اللہ دی کرو، ولا تشرکو بہ شیئا، اس دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، تے نال ہی حکم پتہ کہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، تے اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کریا کرو۔ فرمایا عبادت کس دی ہے؟ بولو اللہ دی، میرے رب دا نام لو، عبادت کی دی ہے؟ اللہ دی عبادت کرو، ولا تشرکو بہ شیئا، اس رب دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی عبادت تو بعد جس عمل دا رب نے حکم دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں، فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کریا کرو۔ یہ ہے قرآن و سنت، یہ ہے قرآن کے انوار و تجلیات، یہ ہے قرآن کی آیت۔ فرمایا عبادت اللہ کی کرنی ہے، اس نے سلوک والدین سے کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر بڑی شخصیت کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے، والدین سے پیر و مرشد، پیر و مرشد سے اساتذہ اکرام، اور اساتذہ اکرام سے لے کر انبیاء اکرام علیہم السلام تک سب کا ہے ادب و احترام۔ والدین، پیر و مرشد، اساتذہ اکرام اور انبیاء تک سب کا ادب و احترام ہے۔ بندہ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے، ساری زندگی استاذ کا احترام کرتا رہے، ساری زندگی اپنے پیر و مرشد کا حکم مانتا رہے، ساری زندگی حسن سلوک سے والدین سے بات کرے، ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، تابع داری کرتا رہے، احسان کرے، حسن سلوک کرے، اساتذہ کا احترام کرے، پیر و مرشد کا ادب کرے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق نازیبہ کلمات نہ کہے، ادب و احترام کرتا رہے۔ میری عبادت تم نے کرنی ہے، عبادت میں نے اس کی قبول کرنی ہے جس کے والدین اس پر راضی ہیں، سجدہ اس کا قبول ہے جس کے والدین راضی ہیں، رکوع اور سجدے اور مسجد میں آنا جانا اس کا قبول ہے جن کے والدین راضی ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ پیغام اپنے دامن میں سمیٹ کر لوگوں کو بتلائیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے نوجوانوں کی کہ بوڑھے والدین کو تماچے مارتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس چیز کی اویئرنس نہیں دی، تعلیم نہیں دی۔ تصورات کی دنیا میں جاؤ کہ جس باپ نے تیری تربیت کی، جس ماں نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کو تماچے مارتے ہو۔ قرآن تو کہتا ہے عبادت بھی تب قبول ہونی ہے جب والدین سے اس نے سلوک کرنا ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے دعائی کے لیے گھر، باپ تڑپ رہا ہے میری خدمت کرے تو آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تیرے سجدے تب قبول ہوں گے جب تیرے والدین تجھ پر راضی ہوں گے۔ فرمایا عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اس نے سلوک والدین سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے
قرآن کی آیت کو عبادت اللہ کی کرنی ہے. عبادت کس کی؟ اب عبادت ہے کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاته فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ او کما قال علیہ السلام. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، انسان سے قیامت کے دن جو محاسبہ کیا جائے گا نا، جو سوال کیا جائے گا، جو پوچھا جائے گا، وہ صلاۃ اس کی نماز ہے. سب سے پہلے جس چیز کے متعلق حضرت انسان سے پوچھا جائے گا وہ رب کی بندگی کے متعلق پوچھا جائے گا. نماز پنجگانہ کے متعلق سوال کیا جائے گا. ہم نمازوں کو قضا کر کے پھر ہم مومن کے مومن ہیں، پھر ہم عاشق مصطفیٰ ہیں. خدا را ان باتوں کی طرف غور کیجئے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہے وہ صلاۃ، بندے کی وہ نماز ہے. جو ضائع کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، جس کی نماز صحیح ہو گئی وہ فلاح پا جائے گا. اور نماز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے عبادت کا رب ثواب عطا فرما دیتا ہے. صرف سجدہ مکمل عبادت نہیں ہے، صرف نماز ہی، میں جملہ دھیان سے سنیے، صرف نماز مکمل عبادت نہیں، صرف روزے رکھ لینا مکمل عبادت نہیں ہے. اگر صرف نماز ہی مکمل عبادت ہے تو کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، مولا علی کا چہرہ دیکھنے سے بھی رب عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. مولا علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھنے سے رب کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا جس کو تو نماز سمجھ رہا ہے وہ صرف نماز ہے، مگر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ مقام اللہ نے عطا فرما دیا کہ جو ٹکٹکی لگا کے علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے رب اس کو اپنی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے عبادت کا ثواب. دوسری چیز فرمایا النظر فی المصحف، ابھی مسجد جا کر قرآن پڑھا نہیں ہے، صرف قرآن کو دیکھ رہے ہو، رب فرماتا ہے تمہیں عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان. تیسری چیز فرمایا النظر الی الکعبہ، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ابھی نماز شروع نہیں کی، صرف ٹکٹکی لگا کر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہو، رب کی عبادت کا تمہیں ثواب مل رہا ہے. اور فرمایا النظر الی وجہ العالم، کسی عالم ربانی کے چہرے کو دیکھنے سے رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور 5ویں چیز میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی الوالدین، ماں پیو کا چہرہ مسکرا کے تو ویکھ لے، رب تینوں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور عبادت کیا ہے؟ ہم کس چیز کو عبادت سمجھ بیٹھے؟ عبادت کا پھر مفہوم کیا ہوا؟ والدین کا چہرہ دیکھنے سے بھی عبادت کا ثواب ہے، عالم ربانی کا چہرہ دیکھنے سے بھی عبادت کا ثواب ہے، قرآن دیکھنے سے عبادت کا ثواب، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب، مولا علی کا چہرہ دیکھنے سے عبادت کا ثواب. یہ تمام چیزیں ہیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. عبادت اس طرح کرو ان تعبد اللہ کانک ترا، نماز اس طرح پڑھو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ او کما قال علیہ السلام. اگر تمہارا یہ مطمع نظر نہیں نا، تم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اتنا لحاظ رکھو، اتنا خشوع و خضوع رکھو کہ وہ خالق تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم نے کبھی اس طرح خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے؟ کبھی اتنا خشوع و خضوع ہم نے نہیں رکھا کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ مقام نصیب ہوتا ہے محبت رسول سے، ادب مصطفیٰ سے. حضرت حاتم اور حضرت عاصم کا واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں ملتا ہے، روایات میں آتا ہے. حضرت عاصم نے پوچھا حضرت حاتم سے آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ حضرت حاتم کہنے لگے میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. فرمانے لگے یہ تو عام اشخاص کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، آپ تو ان سے بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، آپ جستجو سے نماز پڑھا کریں کہ نیک بندے آپ کس طرح عبادت کرتے ہو. حضرت عاصم فرمانے لگے جب میں وضو کر کے مصلی پر آتا ہوں نا تو مصلی کو پلسرات سمجھتا ہوں، تو جب میں مصلی پر کھڑے ہو کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ میں ایسے تصور کرتا ہوں میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور پیچھے پیارے اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، دائیں طرف جنت کو جانتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو جانتا ہوں، اور اتنا خشوع و خضوع رکھ کے نماز پڑھتا ہوں، اس طرح سمجھتا ہوں میری زندگی کی آخری نماز ہے.
فرمایا اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ ہمیں اس عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح نماز اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اسلام نے ہمیں ہر بڑی شخصیت کے ادب و احترام کا تو حکم دیا، پیر و مرشد، اساتذہ اکرام، انبیاء اکرام علیہم السلام تک سب کا ہے ادب و احترام، مگر ان کے ادب و احترام سے عبادت شروع ہوتی ہے۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں عبادت کا مفہوم یہ ہوا کہ العبادت اقصی غایت الخشوع والتذلل، جہاں والدین، پیر و مرشد، اساتذہ اور انبیاء کرام کے ادب و احترام کی انتہا ہوتی ہے، وہیں میرے رب کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ عبادت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں والدین کے ادب و احترام کی انتہا ہوتی ہے۔ تو قرآن تو کہو ان کو اف بھی نہ کہو، ہر حکم مانو۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں یہی تو عبادت ہے کہ رب کے ہر حکم کو ماننا، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مگر ہم ناشنا ہیں اس چیز سے، ہم غافل ہیں اس چیز سے، ہم تلاوت قرآن سے قاصر ہیں، ہم مسجد جانے سے قاصر ہیں، کجا والدین کی فرما برداری، کجا تلاوت قرآن مسجد میں جا کر کرنا، ہم تو شریعت اسلامیہ سے دور ہیں۔ فرمایا عبادت اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا اس کے ساتھ، کیوں؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر دم وگدا تیرا چیک قطرہ مولا بخشے مینوں تے کم بن جان دائی میرا، چیک قطرہ مولا بخشے مینوں تے کم بن جان دائی میرا۔ رب العالمین نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول نے، حضرت حارثہ بن نعمان روایات کے اندر آندہ ہے، حارثہ بن نعمان دن ماں دی خدمت کر دینے، دوپہر نو اپنے باپ دی خدمت کر دینے، رات تلاوت قرآن کر دینے، مصلی بچھا لیندے نے، رب دی عبادت کر دینے۔ غلام مصطفیٰ حارثہ بن نعمان دن ماں پیو دی خدمت کر دینے، رات تلاوت قرآن کر دینے، کدیاں دینے الرحمن علم القرآن، کدیاں دینے یاسین والقرآن الحکیم، کدی پڑھ دینے الف لام میم۔ حارثہ بن نعمان غلام مصطفیٰ دن ماں پیو دی خدمت کر دینے، رات تلاوت قرآن کر دینے۔ ماں پیو دی خدمت کرن دا صلہ ویکھو کی ملدا ہے، عبادت او دی قبول ہونی ہے، تلاوت قرآن او دی قبول ہونی ہے، سجدے اس دے قبول ہونے نے، رکوع و سجود او دے قبول ہونے نے، جدے والدین او دے راضی نے۔ حارثہ بن نعمان غلام مصطفیٰ راتی تلاوت قرآن کر دینے، دن ماں پیو دی خدمت کر دینے۔ لوگوں میں آقا علیہ السلام لا مکانت گئے نے، سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے، جنتی سیر پہ کر دینے، او سونا اوتھے گیا ہویا ہے جتھے عام بشر جا نہیں سکتا۔ سونا مدینے قدم لگائے، مکے قدم لگائے، رب قرآن نازل فرماندہ اللہ اقسم بہذا البلد، ربا سونے قسمہ کیوں ارشاد فرمانا ہے؟ فرمایا ملا تینوں پتہ نہیں میرے یار دیا تلیاں لگ گئیاں نے، سرکار بول دینے تاں قرآن نازل ہوندہ ہے، سرکار مدینے جان دینے تاں قرآن نازل ہوندہ ہے، سرکار مکے دی وادی اندر پھر دینے تاں قرآن نازل ہوندہ ہے۔ اللہ مکانہ دے جا کے سونے نے آواز کی سنی ہے، کوئی رب دے قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہے۔
عام بشر نہیں سن سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سن سکنا تسی نہیں سن سکتے. انی ارا ما لا ترون، جو میں ویکھ سکنا تسی نہیں ویکھ سکتے. پھر اعظم چشتی بول اٹھیا ہے. اعظم چشتی پتہ کی آندا ہے، تو اجے میرا محبوب بنے ٹھیٹھا، تو اجے میرا محبوب بن ڈیٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، او جے او کھولے پل زلفا دے، جے او کھولے ول زلفاں دے، تیرا ہی راہ پل جاوے. اعظم ایڈا اے سونا اے ماغی، اعظم ایڈا اے سونا والضحا واللیل اذا سجا، اعظم ایڈا اے سونا ماہی، کڈا سونا ماہی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، مخموریہ کی ہنمت بڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما جمالکا ما سانکا ما کمالکا. او کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتھے جاڑیاں. اعظم ایڈا اے سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے. ہر سبھی نمانے میرا آقا علیہ السلام نہ مکانہ تھے جنت اندر جا کے کسی نے قرآن پڑھن دی میرا آقا نے آواز سنیے. نا جبریل نے میرا آقا نے فرمایا، اے جبریل کدے قرآن پڑھن دی آواز پئی آندی ہے؟ پتہ تے ہے سی مگر امت نوں دسیا جڑا ماں پیو دی خدمت کردا ہے بیٹھا زمین تے ہوے آواز آسماناں تے پہ جاندی ہوندی ہے. غلام مصطفیٰ ہے، پوچھیا جبریل کیڑا بندہ ہے، کیڑا میرا غلام ہے؟ جاندی ہے لا مکانہ تے آواز میرا آقا نے خود سماعت فرمائی ہے. جبریل کیڑا میرا غلام ہے؟ جبریل عرض کر دے سونیا اے تہاڈا حارثہ بن نعمان ہے، دنے تلاوت قرآن کردا ہے، راتی بھی تلاوت قرآن کردا ہے، نال ماں پیو دی خدمت کردا ہے. میرا آقا نے فرمایا یہی احسان دا حق ہے، یہی احسان دا حق ہے. رب نے سچ قرآن اندر فیصلہ فرما دیتا ہے. آدھے نا ولیاں کو جایا کرو، صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن. چنگے بندی دی صحبت انسان نو چنگا بنا دیندی ہے تے برے بندی دی صحبت انسان نو برا بنا دیندی ہے. ولی اللہ تشریف فرما سن. ایک نوجوان حاضر ہو کے عرض کرتا ہے حضور میں ماں پیو دی خدمت کرنا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا،
مگر اس مقام تے اللہ نہیں پہنچ سکیا، وہ میرے تے اس نہ راضی نہیں۔ وہ پانی مانگتے نے، میں پانی بھی دینا، انہوں نے دبانا بھی ہاں، تمام انہوں دے حکم پورے کرنا، مگر وہ راضی نہیں میرے تے اس حساب نال۔ وہ بیٹھا کسے ولی کول سی نا، بیٹھا کسی درویش کول سی، کسی ملنگ کول، اللہ والے کول بیٹھا سی نا، وہ بابا فرید دے منن والیاں کول بیٹھا سی، وہ گنجے شکر نو منن والیاں کول بیٹھا سی، وہ داتا باہو تے چورے والے دے ٹکرے کھان والیاں کول بیٹھا سی، کسی گستاخ کول نہیں سی بیٹھا۔ کہنے لگا بابا جی خدمت بڑی کرنا، راضی نہیں۔ ہن ویکھو بزرگاں دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق خدمت واسطے بلاندے نے، میں حاضر ہو جانا، خدمت کرنا وا۔ تے آپ فرمان لگے انہاں نو بلانا نہ پوے، آپ حاضر ہو جایا کر، بلانا نہ پوے، آپ حاضر ہو جایا کر۔ جس لئے وہی تین کام، پانی بھی پلاندا سی، دباندا بھی سی، خدمت بھی کردا سی، پیسے بھی دیندا سی، مگر وقت تھوڑا جا پہلا کر دیتا۔ ماں پیو نو بولنا نہ پیا کہ پتر پیسے دے، آپ پیسے لے کے ماں پیو دی خدمت وچ حاضر ہو جاندا سی۔ کہنا نہیں سی پیندا آپ پترا دبا، پہلا ہی حاضر ہو جاندا سی۔ ماں پیو نو کہنا نہیں سی پیندا کہ آ کے پانی پلا، پہلا ہی پانی لے کے ماں پیو دی خدمت وچ حاضر ہو جاندا سی۔ دوبارہ بزرگ دے کول پہنچیا، کہنے لگا حضور عمل میں وہی کرنا جڑے پہلا کردا پیا سا، عمل تے میرے اسی نے پانی پہلا بھی پلانا سا، پانی ہون بھی پلانا، دبانا پہلا بھی سا، دبانا ہون بھی ہاں، مگر پتہ نہیں چلیا ہویا کی یہ۔ فرمان لگے چلیا تینوں پتہ نہیں چلیا، پہلا او تیرے کول منگدے سن، ہن تو آپ حاضر ہو جانا ہے۔ پہلا شرمندہ ہوندے سن نا، ہن تو آپ حاضر ہو جانا ہے، عمل ہوئی مگر وقت چینج ہو گیا، ماں پیو نو کہنا نہ پوے، آپ خدمت اندر حاضر ہو جایا کر۔ ہن پوچھیا نا مولا علی نو، سیدنا علی مرتضی شیر خدا نو، آپ فرما دے نے میرے کو اگر پوچھ دیو نا جڑے باب مدینہ العلم نے، جنہاں دا چہرہ ویکھنا عبارت دا ثواب ہے، او فرما دے نے منو اگر پوچھ دیو نا جڑے قرآن دی تفسیر لکھن دے، فرما دے نے 70 اونٹ دا بوجھ اٹھاون، او فرما دے نے وبالوالدین احسانا کیے، استحقاق سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنا، جس چیز کے والدین مستحق ہیں اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا، یہی ہے وبالوالدین احسانا۔ آخری گال سنو، ختم کرنا والا رب العالمین نے قرآن مقدس اندر والدین دی عظمت نو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ غلام مصطفیٰ ہے، ماں پیو دی خدمت کردا ہے، دن نماز پڑھدا ہے، رات ماں پیو دی خدمت کردا ہے، رب العالمین فرماتا ہے جنتی ہو کے مرے گا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام دے دور دا ایک نوجوان ہے، دن ماں دی خدمت کردا ہے، رات باپ دی خدمت کردا ہے، ماں نبی نہ ہے، باپ پاجے، باپ چل نہیں سکتا، ماں دیکھ نہیں سکتی، 3 سال ماں دی خدمت کیتی ہے، ماں نو پانی پلاندا ہے، او ماں نال پیار کرن والے ہو، اپنی ماں دی محبت اپنے سینے اندر رکھ کے بیٹھن والے ہو، ذرا دھیان نہ سنیا جی عظمت والدین دا واقعہ ہے۔ لوگوں پیارے ابراہیم علیہ السلام دے دور دا ایک نوجوان ہے، دنے ماں دی خدمت کردا ہے، رات باپ نو چکر لگواندا ہے، دا باپ چل نہیں سکدا، ماں دیکھ نہیں سکتی، ماں نو چکر لگواندا ہے، ماں دی خدمت کردا ہے، 3 سال ماں دی خدمت کیتی سو، ماں دے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے، پوچھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلی جاندیاں نے، ماں دے ورگا پیار کسے نہیں دینا، انتظار ماں ورگا کسے نہیں کرنا، وے بیٹا کہہ کے کسے نہیں پکارنا، جنہاں دی ماں دنیا تو چلے جاندی ہے، پوچھو اس پتر نو دی ممتا کیویں تڑپدی ہوندی ہے، ماں دے پیار نو ترس رہا ہوندا ہے۔ 3 سال ماں دی خدمت کیتی ہے، آخر میں ماں دے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے، دنے ماں دی خدمت کردا سی، رات باپ دی خدمت کردا سی، جس لئے ماں دنیا تو جان والی ہے، ماں کر دیے مولا اینے 3 سال میری خدمت کیتی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، منو چکر لگواندا رہا ہے، منو پانی پلاندا رہا ہے، منو وضو کرواندا رہا ہے، میں دعا کرنی ہاں اینو عبادت والی لمبی عمر عطا فرما، میں اپنی خدمت دا صلہ مانگنی ہاں جڑیاں نے میری خدمت کیتی ہے، میں دعا دینی ہاں مولا اینو عبادت والی لمبی عمر عطا فرما دے۔ ماں دے کفن دفن دا انتظام کیتا سو، باپ دی خدمت کردا رہا ہے، لوگو ہلے ماں دا غم نہیں بھولیا، 3 سال تو باپ دا وصال ہو گیا ہے، باپ چل نہیں سی سکدا، کندھیاں تے اٹھا کے باپ نو بازار لے کے جاندا سی، کندھیاں تے اٹھا کے اپنے باپ نو چکر لگواندا سی۔ اوے اپنے پیوواں نال پیار کرن والے ہو، ذرا ویکھیا جے باپ دی شفقت بڑی چیز ہوندی ہے، 3 سال اپنے باپ دی خدمت کردا رہا ہے، کندھیاں
تے بٹھا کے چکر لگواندا رہا ہے. باپ دے وصال دا وقت قریب آیا ہے. باپ نے دعا کے دیتی ہے یا اللہ اینو عبادت والی ایسی جگہ عطا فرما جتھے شیطان نہ پہنچ سکے. ان ماں پیو دی دعا دا اثر کی ہویا وے. ابراہیم پیارے دا دور چلا گیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام دا دور آندا رہیا وے. پیارے سلیمان علیہ السلام دا دور آیا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اے پیارے سلیمان جا سمندر دے قریب میری قدرت دا شاہکار دیکھ کے آ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے پیارے سلیمان جا میری قدرت دا شاہکار دیکھ کے آ. پیارے سلیمان علیہ السلام گئے نے. ایک جن نو حکم دیتا جب جا سمندر اندر گوتا لگا. جن پہنچیا سمندر دے اندر دیکھیا کہ ایک نور دا کبا ہے. انہوں 4 دروازے نے. ایک نوجوان رب دی عبادت پیا کردا ہے. جس لئے باہر بلایا پیارے سلیمان علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا. کہنے لگا یا نبی اللہ حکم ہوئے. فرمان لگے او نوجوان تو اتھے کیویں پہنچیا ہے. اپنا پس منظر بیان کیتا. کہنے لگا 3 سال ماں دی خدمت کیتی 3 سال باپ دی خدمت کیتی ہے. ماں دے وصال وقت قریب سی. ماں نے دعا دیتی کہ یا اللہ اینو عبادت والی لمبی عمر عطا فرما. اتنی لمبی عمر ملی ماں پیو دی دعا دی برکت نال کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام دے دور دا سی تے پیارے سلیمان علیہ السلام دے دور تک پہنچیا. اتنی لمبی عمر تے پیارے سلیمان نبی اللہ سے پوچھن لگے تینوں اتنی لمبی عمر تے ماں دی دعا نہ مل گئی. مقام کیویں ملیا سمندر دے اندر. کہنے لگا 3 سال باپ دی خدمت کیتی ہے. تے باپ نے آخری ویلے پتہ کی دعا دیتی یا اللہ عبادت والی او جگہ عطا فرمائی جتھے شیطان نہ پہنچ سکے. تے فرمان لگے نہ کتھوں ہے پینا کتھوں ہے. رازق تے او مالک ہے نا. او ساڈا مالک بھی او رازق بھی ہے. ایک پرندہ آندا ہے سرد رنگ دی چیز لے کے. جدوں میں کھانا واں میری پیاس بھی مٹ جاندی ہے میری بھوک بھی مٹ جاندی ہے. ماں پیو دی خدمت کر لو. انہاں دی خدمت دی صلے دے اندر رب جنت بھی عطا فرماندا ہے. رب دعاواں نوں بھی قبول فرماندا ہے. فرمایا ماں پیو دا چہرہ مسکرا کے تو ویکھ لے رب تینوں مقبول تے مبرور حج دا ثواب عطا فرما دے گا. پروردگار میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. علماء اہل سنت تشریف فرمان. علامہ عباس قادری صاحب دیگر علماء بیٹھے نے جنہ دے اسماء تو نہیں واقف. آسی صاحب بیٹھے نے. سفیان آسی صاحب. اللہ سب دل و فضل مزید برکات عطا فرمائے. اے برادران محمد حیدر صاحب محمد علی اتاری صاحب اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے. ندر وفاقات رزق اندر اللہ برکت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.